جو مسلمان ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، جو اہل سنت و جماعت ہے وہ مسلمان ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی الگ فرقہ نہیں ہے۔ تو اب اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو نبی کریم کے طریق پر ہوگا، جو صحابہ کرام کے طریق پر ہوگا، وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ اور 1500 سال میں جتنے آپ کے اکابرین گزرے ان کی میجورٹی اہل سنت و جماعت میں سے ہی تھی۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے وہ میجورٹی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت و جماعت گمراہی پر مجتمع نہیں ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ یہ جو ہم نام رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یہ شیعہ فرقے سے ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ قادیانی ہیں، چکڑالوی ہیں، مرزائی ہیں، فلاں فلاں۔ یہ نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ نام رکھے جاتے ہیں عقائد بیس پر۔ جو اہل سنت کے عقیدہ والا ہوگا اس کو سنی کہہ دیتے ہیں، جو شیعہ عقائد کا حامل ہوگا اس کو شیعہ کہا جائے گا، جو دیوبند کے عقائد کا حامل ہوگا اس کو دیوبندی کہہ دیا جاتا ہے، جو وہابیہ کے عقائد کا حامل ہوگا اس کو وہابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں جو نام رکھے جاتے ہیں مختلف فرقوں کے، یہ ان کے عقائد کے اعتبار سے۔ چنانچہ اگر آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت و جماعت، تو ان کو سنی کہا جاتا ہے کہ بھئی سنی۔ تو سنی لفظ سن سے نہیں نکلا کہ سن بیٹھے ہوئے اس لیے سنی ہے، بلکہ سنی وہ ہوتا ہے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد رکھتا ہو۔ اور عقیدے کا تعلق ہمارے ظاہری عمل سے نہیں ہوتا۔ عقیدہ کیا ہے؟ ایک اعتقاد، ایک یقین کا نام ہوتا ہے۔ اس کا تعلق دماغ سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ آپ ایک یقین اپنے دل میں رکھتے ہیں یا ایک اعتقاد اپنے دماغ میں رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک شرعی دلیل ہوتی ہے۔ اس شرعی دلیل کی بنیاد پر آپ یقین حاصل کرتے ہیں کہ اعتقاد رکھتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے عقیدہ۔ لیکن یہ عقیدہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، عقیدہ صحیحہ، عقیدہ فاسدہ۔ کیونکہ دیگر مکاتب فکر یا دیگر جو مذاہب ہیں، جیسے ہندو ہیں، وہ بھی تو کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اہل سنت و جماعت کا بھی عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ صحیحہ وہ ہوتا ہے کہ جو چار دلائل میں سے کسی ایک سے ثابت ہو، قرآن، سنت، عقل سلیم، سواد اعظم۔ یا تو عقیدہ قرآن سے ثابت ہوگا، جیسے میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب دلیل دیں اس کے اوپر، میں قرآن کی آیت پڑھ دوں گا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔